چالو ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام و نسب: حسین نام ابو عبداللہ، کنیت سیدہ شباب اہل الجنہ اور ریحانۃ النبی لقب ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ باپ اور سیدہ بطول جگر گوشہ رسول ماتی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی امی. اس لحاظ سے آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھا، یعنی آپ کا جو نسب نامہ تھا وہ قریش سے اور بنی ہاشم سے جا کر جڑتا تھا. شجرہ طیبہ یہ ہے، یعنی ان کا سلسلہ، ان کے باپ ان کے والد. حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف قرشی ہاشمی و مطلبی. پیدائش: ابھی آپ شکم مادر میں تھے. شکم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں، کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے خواب دیکھا کہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک ناگوار اور بھیانک خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا؟ عرض کیا ناقابل بیان ہے. فرمایا بیان کرو، آخر کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر انہوں نے خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا یہ تو نہایت مبارک خواب ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تم اسے گود میں لوں گی. انہوں نے خواب دیکھا تھا تو اس کی تعبیر اللہ کے نبی نے بتایا. کچھ دنوں کے بعد اس خواب کی تعبیر ملی اور ریاض نبوی میں وہ خوش رنگ ارغوانی پھول کھلا جس کی مہک حق و صداقت، جرأت و بصالت، عزم و استقلال، ایمان و عمل اور ایثار و قربانی کی وادیوں کو ابد الآباد تک بساتی اور جس کی رنگینی عقیق کی سرخی، شفق کی گلگونی اور لالا کے داغ کو ہمیشہ شرماتی رہے گی. یعنی شعبان 4 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تولد سے رشک گلزار بنا. یعنی یہ سب اردو جو ہے یہ فصیح اردو ہے. ہاں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شعبان کو پیدا ہوئے. ولادت با سعادت کی خبر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے بچے کو دکھاؤ کیا نام رکھا گیا، اور نو مولود بچے کو منگا کر اس کے کان میں اذان دی. اس طرح گویا پہلی مرتبہ خود زبان وحی و الہام نے اس بچے کے کانوں میں توحید الہی کا سور پھونکا. در حقیقت اسی سور کا اثر تھا. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیقہ کرنے اور بچے کے بالوں کے ہم وزن خیرات کرنے کا حکم دیا. پدر بزرگوار کے حکم کے مطابق فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیقہ کیا. والدین نے حرب نام رکھا تھا. حرب کے معنی جنگجو، بہادر. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہ آیا. آپ نے بدل کر حسین رکھا. کیا رکھا؟ حسین. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. عہد نبوی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت حسین کتنی عمر کے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے حالات میں صرف ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت کے واقعات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرماتے تھے. تقریباً روزانہ دونوں کو دیکھنے کے لیے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کو دونوں کو دیکھنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دونوں کو بلا کر پیار کرتے اور کھلاتے. دونوں بچے آپ سے بے حد مانوس اور شوق تھے، لیکن آپ نے کبھی شوقی پر تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ ان کی شوقیہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اس قسم کے تمام حالات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں لکھے جا چکے ہیں، اس لیے یہاں ان کے اعادے کی حاجت نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سن صرف 7 برس کا تھا کہ نانا کا سایہ شفقت سر سے اڑ گیا. یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے
اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ عہد صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد خلیفہ بنے، تو ان کے زمانے میں حضرت حسین کیسے تھے اور آپ کے تعلق حضرت ابوبکر صدیق سے کیسے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7-8 برس سے زیادہ نہ تھی، اس لیے ان کے عہد کا کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں، بجز اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبیرہ رسول کی حیثیت سے حضرت حسین کو بہت مانتے تھے۔ عہد فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا تعلق حضرت حسین کے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عہد خلافت میں حضرت حسین بہت صغیر السن تھے، یعنی چھوٹے تھے، صغیر السن تھے، البتہ آخر عہد میں سن شعور کو پہنچ چکے تھے، لیکن اس عہد کی مہمات میں ان کا نام نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بڑی شفقت یعنی محبت فرماتے تھے اور قرابت رسول کا خاص لحاظ رکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے نواز سے تھے۔ چنانچہ جب بدری صحابہ کے لڑکوں کا 2,000 وظیفہ مقرر کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محض قرابت رسول کے لحاظ سے 5,000 ماہوار مقرر کیا۔ آپ کسی چیز میں بھی حضرت حسین کی ذات گرامی کو نظر انداز نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یمن سے بہت سے حلے آئے، حلے ایک قسم کا پہننے کا کپڑا ہوتا ہے، جبہ جیسا عرب میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ میں تقسیم کیے۔ آپ قبر اور منبر نبوی کے درمیان تشریف فرما تھے، لوگ ان حلوں کو پہن کر شکریہ کے طور پر آ کر سلام کرتے تھے۔ اسی دوران میں حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے۔ آپ کا گھر حجرہ مسجد کے درمیان میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر ان دونوں پر پڑی تو ان کے جسموں پر ہلے نظر نہ آئے۔ یہ دیکھ کر آپ کو تکلیف پہنچی اور لوگوں سے فرمایا، مجھے تمہیں ہلے پہنا کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، امیر المومنین یہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ ان دونوں لڑکوں کے جسم ان ہلوں سے خالی ہے۔ اس کے بعد فوراً حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ جلد سے جلد 2 ہلے بھیجو، اور ہلے منگوا کر دونوں بھائیوں کو پہنانے کے بعد فرمایا، اب مجھے خوشی ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ہلے حضرت حسن اور حسین کے لائق نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے صاحبزادے عبداللہ سے بھی، جو عمر اور ذاتی فضل و کمال میں ان دونوں سے فائق تھے، زیادہ مانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دے رہے تھے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور منبر پر چڑھ کر کہا، میرے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے اترو اور اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، کیا کہا کہ آپ میرا ابا یعنی حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے منبر سے اترو اور اپنے ابا کے منبر پہ جا کے خطبہ دو۔ اور اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طفلانہ شوقی پر فرمایا کہ میرے باپ کا کوئی منبر ہی نہ تھا، اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ خطبہ تمام کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ گھر لیتے گئے۔ راستے میں پوچھا کہ یہ تم کو کس نے سکھایا تھا؟ بولے، واللہ کسی نے نہیں۔ پھر فرمایا، کبھی کبھی میرے پاس آیا کرو۔